أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي ذكره شرف للذاكرين وشكره فوز للشاكرين وحمده عز للحامدين وطاعته نجاة للمطيعين وآياته برهان للناظرين وكتابه تذكرة للمتقين فسلام على المرسلين لا سيما على خاتم النبيين رحمة للعالمين شفيع المذنبين طه وياسين بالقاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. عزیزان گرامی، شاید آپ حضرات کو اندازہ ہو چکا ہوگا کہ میں اپنی طبیعت کی ناسازگی کے باوجود آپ حضرات کی خدمت میں حاضر ہو رہا ہوں. کوشش یہ ہے کہ آپ حضرات کی سیری ہو سکے، لیکن اگر کچھ کمی رہ جائے، کوتاہی ہو جائے تو اس عذر کو قبول کیجیے گا. جس حد تک طبیعت ساتھ دے گی انشاءاللہ میں گفتگو کروں گا. گزشتہ شب کچھ زیادہ ہی وقت لے لیا میں نے آپ کا، اور بہت زیادہ وقت لے لیا. اس کے لیے معذرت خواہ ہوں. کوشش کروں گا کہ آج وقت کے اندر ہی گفتگو تمام ہو جائے. درود پڑھیں. گفتگو اسلام اور مسلمان کے عنوان پر ہو رہی ہے. اور کل کی گفتگو سے مسلسل ہوتے ہوئے بات یہاں سے شروع کروں. کہ مدینے میں کچھ لوگوں نے مل کر، کچھ مسلمانوں نے مل کر ایک سازش کی کہ آج کیوں نہ ہم مسجد نبوی کے مؤذن کو بدل دیں. اور اس مقصد کے لیے ایک شخص کا انتخاب کیا گیا جس کی آواز بہت ہی میٹھی تھی، بہت ہی سریلی تھی، بہت زیادہ.
اور اس سے کہا کہ آج تم اذاں دو گے، آج تم اذاں دو گے۔ وہ دیکھو ہماری عزت کا خیال رکھنا، جہاں تک ہو سکے اذاں ایسی ہونی چاہیے کہ ہر شخص کو پسند آئے۔ اس نے ٹھیک ہے، پھر بلال سے جا کے معذرت کی کہ بلال ہم نے آج دوسرا انتظام کر لیا ہے، آج آپ زحمت نہیں کریں گے۔ ٹھیک ہے، اس شخص نے آ کر اذان دی، بہت ہی خوبصورت لہجے میں اذان دی، بہت ہی خوبصورت لہجے میں، ہر شخص کو پسند آئی اذان، یہاں تک کہ مدینے کی عورتیں اپنے گھروں سے نکل آئیں کہ آج یہ کون اذان دے رہا ہے۔ اذان پوری ہو گئی، اللہ کا رسول اپنے گھر سے نہیں نکلا، اللہ کا رسول نہیں نکلا۔ تو اب گھبرائے ہوئے یہ سازش کرنے والے حاضر خدمت ہوئے کہ اللہ کے رسول کیا آج آپ کی طبیعت ناساز ہے؟ کہا نہیں۔ کہا پھر آپ نماز نہیں پڑھائیں گے؟ کہا بالکل پڑھاؤں گا۔ تو کہا بسم اللہ پھر تشریف لائیے، آپ کا انتظار ہو رہا ہے۔ کہا اذان تو ہو جائے۔ اذان تو ہو جائے، اذان ہونے دو، میں حسب معمول مسجد میں آ جاؤں گا، نماز پڑھا دوں گا۔ کہ اللہ کے رسول اذان تو ہو گئی۔ کہ اذان نہیں ہوئی۔ کہ اذان ہو گئی۔ کہ اذان نہیں ہوئی۔ کہ اللہ کے رسول اذان ہو گئی اور اتنی اچھی اذان ہوئی، سب کو پسند آئی، یہاں تک کہ مدینے کی عورتیں اپنے گھروں سے نکل آئیں۔ ایسی اچھی اذان کبھی نہیں ہوئی جو سب کو پسند آئے۔ کہ کس نے اذان دی؟ کہ آج ہم نے یہ جسارت کی کہ ہم نے بلال سے معذرت کر لی اور فلاں شخص جس کا نام نعمان تھا اس سے اذان دلوائی، لیکن اللہ کے رسول اذان بڑی کامیاب ہوئی۔ اذان بڑی کامیاب ہوئی۔ کیا سنو، جب تم نے مؤذن بدل دیا ہے تو اب مسجد کے امام کا بھی انتخاب کر لو۔ جب تم نے مؤذن کا انتخاب کر لیا ہے تو امام کا بھی کر لو۔ سنو، جہاں تک میرا سوال ہے، جب بلال اذان دیتے ہیں، بلال کی اذان کی آواز آسمانوں پر جاتی ہے، وہاں سے جبرائیل اذان دیتے ہیں، ان کی اذان سن کے میں گھر سے نکلتا ہوں۔ آج جبرائیل نے اذان نہیں دی تو میں کیسے نکلوں گھر سے؟ اب تم خود ہی انتخاب کر لو۔ تو کہنا یہ چاہتا ہوں میں کہ جس امت کو مسجد کے ایک مؤذن کی تبدیلی کا حق نہ ہو، مسجد کے ایک مؤذن کو چننے کا انتخاب نہ ہو، انتخاب کا حق نہ ہو، اسے پوری امت کے امام کے انتخاب کا حق کیسے مل جائے گا؟ میں سمجھ رہا ہوں کہ کل کی گفتگو سے مسلسل میں ہو گیا۔
اسلام اور مسلمان، اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی ہدایت کا قیامت تک انتظام کیا ہوا ہے. قیامت تک انتخاب ہے اور انتظام ہے. دین اس کا ہے، پیدا اس نے کیا، وجود اس نے عطا کیا، تو پر ہدایت کا انتظام بھی اسی کا فرض ہے. اور اس نے اعلان کیا کہ میری زمین کبھی حجت خدا سے خالی نہیں رہے گی. زمین پر بھیجتے ہوئے انسان کو اس نے اعلان کیا وَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَا فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ. اب میری طرف سے مسلسل تم پر ہدایتیں آتی رہیں گی. جو ان ہدایتوں کی پیروی کرے اس کے لیے خوف اور حزن کا کوئی مقام نہیں ہو. یہ اس کا عہد ہے، وعدہ ہے اللہ کا کہ زمین پر میری طرف سے ہدایتیں مسلسل آتی رہیں گی تو زمین کبھی حجت خدا سے خالی نہیں رہ سکتی. پہلے انسان کو جو بھیجا تو ہادی بنا کر بھیجا، اسے سزا کے طور پہ نہیں بھیجا ہے. میری بات سنیں، اسے کسی جرم کی سزا کے طور پر زمین پر نہیں اتارا گیا ہے، اس کے سر پہ تاج خلافت رکھ کے اتارا گیا. آدم کے سر پہ تاج خلافت ہے، تاج شرافت ہے. آدم کو ہادی بنا کر بھیجا گیا ہے. اب میں یہاں پوچھوں، آدم نے کس مدرسے میں تعلیم پائی تھی؟ اول بشر نے کس مدرسے میں تعلیم پائی تھی؟ اگر مدرسوں ہی کی تعلیم ضروری ہے تو آدم کس مدرسے سے تعلیم حاصل کر کے آئے تھے؟ جس مدرسے سے آدم تعلیم حاصل کر کے آئے تھے اسی مدرسے سے خاتم بھی تعلیم حاصل کر کے آئے تھے. جو ہادی ہوتا ہے وہ یہاں آ کر کے تعلیم حاصل نہیں کرتا، یہاں آ کر حاصل نہیں کرتا، وہیں سے تعلیم حاصل کر کے آتا. تو ہادی بن کر آیا ہے، ہدایت کرنے آیا ہے. ہدایت کرنے آیا ہے، حکومت کرنے نہیں آیا ہے. یہ ہدایتوں کا سلسلہ شروع ہوا ہے اور ہدایتوں کے سلسلے میں تسلسل ہے. انبیاء آئے ہدایت کرنے، رسول آئے ہدایت کرنے، آئے ہیں اللہ کی طرف سے، ہدایت لے کر آئے ہیں وہاں سے. ان کا رخ ہے اس طرف. جب وہاں سے آئے ہیں، وہاں سے ہدایت لے کر آئے ہیں، تو اب جتنے بھی انبیاء آئے ان سب کا پیغام ایک ہی تھا. وہ سب اللہ کی طرف بلاتے رہے، اللہ کی طرف بلاتے رہے انسانیت کو، اپنی طرف نہیں، اپنی طرف نہیں، اللہ کی طرف بلاتے رہے. سب کا رخ ایک ہی طرف تھا، سب ایک ہی راستے پہ چلے، سب کے سب صراط مستقیم پر چلے ہی نہیں بلکہ نشاندہی کرتے چلے، راستہ بتلاتے چلے. یہ ہے صراط مستقیم، اس پر تمہیں چلنا ہوگا. ہدایت کرنے آئے تھے لیکن ہدایت کا ایگزامپل بھی بن کے آئے تھے، نمونہ بھی بن کر آئے تھے کہ دیکھو ہمیں نمونہ عمل
صرف ہمیں ماننا نہیں ہے، ہماری پیروی بھی کرنا ہے، پیروی بھی کرنا. پیروی اس کی ہوتی ہے جو کامل ہو. کامل ہو. اگر جس کی پیروی کی جائے وہ کامل خود نہ ہو تو پیروی کرنے والے بھٹک جائیں گے. وہ اتنا کامل ہونا چاہیے کہ اس کی پیروی میں کوئی گم کردہ راہ نہ ہو. وہ آئے ہیں اللہ کی طرف اور پھر ان کے آنے میں کبھی گیپ نہیں رہا ہے، تسلسل برقرار رہا ہے، تسلسل برقرار رہا ہے. بلکہ بعض اوقات، بلکہ کئی اوقات ایک ہی وقت میں کئی انبیاء ہیں، ایک ہی وقت میں کئی انبیاء ہیں، لیکن کسی نبی نے دوسرے نبی سے اختلاف نہیں کیا ہے. معجزہ دیکھیں، کسی نبی نے دوسرے نبی سے اختلاف نہیں کیا ہے. کسی نبی نے دوسرے نبی کو جھٹلایا نہیں ہے، کسی نبی نے دوسرے نبی کی تکذیب نہیں کی ہے، کسی نبی نے دوسرے نبی کی تردید نہیں کی ہے، کسی نبی نے دوسرے نبی کی تنقیص نہیں کی ہے. کسی نبی نے یہ نہیں کہا یہ اس کا کہنا تھا یہ میرا کہنا ہے، یہ اس کا قول تھا یہ میرا قول ہے. کسی نبی نے یہ نہیں کہا کہ یہ اس نے حلال کیا تھا میں حرام کر رہا ہوں. یہ نہیں کہا کہ یہ اس نے حلال کیا تھا میں حرام کر رہا ہوں. اس لیے کہ جب سرچشمہ ایک ہے تو اختلاف کیسا. ہر نبی نے دوسرے نبی کی تائید کی، ہر آنے والے نبی نے جانے والے نبی کی تائید کی، جانے والے نے آنے والے کی بشارت دی، جانے والے نے آنے والے کی بشارت دی. اسی طرح سے یہ سلسلہ نبوت آگے بڑھا. لیکن جب آخری نبی آیا، ماضی میں تو یہ ہوا کہ کبھی گیپ نہیں رہا، زمین حجت خدا سے خالی نہیں رہی. جانے والے نے آنے والوں کی بشارت دی. تو آخری نبی جو دنیا سے جا رہا ہے اس کا کیا فریضہ ہے؟ کیا سلسلہ ہدایت کا رک گیا؟ کیا اس کے بعد زمین حجت خدا سے خالی رہے گی؟ خالی ہے؟ نہیں، زمین حجت خدا سے خالی نہیں رہ سکتی. اب اگر یہ نبی دنیا سے جانے والا نبی آخری نبی ہے، آخری نبی ہے، تو پھر اس پر لازم ہے کہ ہدایت کا قیامت تک انتظام کر کے جائے. قیامت تک انتظام کر کے جائے. اور اسی لیے اس نے جاتے ہوئے انتظام کیا، اور گھر بیٹھ کے انتظام نہیں کیا جو کسی نے بات سنی ہو کسی نے نہ سنی ہو، کسی نے پیغام سنا ہو کسی نے نہ سنا ہو. اس نے بھرے مجمع میں انتظام کیا، بھرے مجمع میں. اتنا بڑا مجمع اسے کبھی نہیں ملا، اسے نہیں ملا. اتنا بڑا مجمع، 1,20,000 کا مجمع، جب وہ آخری حج کر کے لوٹ رہا تھا. آخری حج کر کے، اور اعلان ہو چکا تھا کہ یہ آخری حج ہے نبی کا، جسے اس میں شریک ہونا ہو، سعادت حاصل کرنا ہو، وہ شریک ہو. وہ آخری حج کر کے لوٹ رہا تھا. جس کو حج کرنا تھی اس نے حج کیا، جس کو یہ سعادت حاصل کرنا تھی اس نے سعادت حاصل کی. کون سا
مسلمان ہوگا جو عمدن اس آخری حج میں شریک نہ ہوا ہو نبی کے. حج تو بعد میں بھی ہوتا رہے گا لیکن نبی کی صحبت تو نہ ملے گی نا, نبی کی معیت تو نہیں ملے گی. تو سب کے سب جتنے بھی نام میں نے صحابہ کے دیکھے ہیں پڑھے ہیں, ان میں سے کوئی نام ایسا نہیں ہے جو مجھے اس میدان میں اس آخری حج میں نظر نہیں آ رہا. تمام امہات المومنین, تمام کی تمام, کیونکہ آخری حج ہے, نبی کا آخری حج ہے, اس حج میں ساتھ ہے. اور قافلہ حج کر کے واپس لوٹ رہا ہے, اور ایسے میں اس منزل پر پہنچے جہاں سے مختلف راستے جاتے تھے, اور اب منتشر ہونے کو تھا قافلہ کہ وہی آئی, یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک, پہنچا دے اپنے رب کی طرف سے, پہنچا دے وہ پیغام جو ہم تجھ پر پہلے ہی نازل کر چکے. بلغ ما انزل الیک من ربک, پہنچا دے پیغام پہلے ہی نازل کر چکے ہیں, پہنچا اب دے, اب تک تو نے نہیں پہنچایا ہے, اب پہنچا دے, اب تک پیغام تیرے سینے میں محفوظ ہے, پہنچا دے. اور اب مت تاخیر کرنا, وَإِن لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ, اگر تو نے اب نہیں پہنچایا یہ پیغام تو پھر رسالت ہی نہیں پہنچائی, تو نے پوری رسالت ہی نہیں پہنچائی. کتنا اہم پیغام ہوگا, کتنا اہم پیغام ہوگا کہ اسی پیغام پر کل اسلام کا انحصار ہو, کل ہدایتوں کا انحصار ہو. اگر یہ پیغام نہ پہنچا تو کچھ بھی نہ پہنچا, پہنچا دے, تیری رسالت ناتمام رہ جائے گی. اگر آخری پیغام نبی نہ پہنچائے تو اس کی رسالت ناتمام رہ جائے. اگر مسلمان سب کچھ مان کر اس آخری پیغام کو نہ مانے, اگر سب کچھ مان کر اس آخری اہم پیغام کو نہ مانے تو اسلام کہاں رہے, کہاں رہے. پہنچا دے, اور اب پہنچا دے. اور اے حبیب مزید اتنا اور بتا دیتے ہیں, واللہ یعصمک من الناس, اللہ تجھے بچائے گا. بچائے گا کس سے بچائے گا؟ کن میں پہنچانا ہے یہ پیغام, کن میں پہنچانا ہے؟ کیا یہودیوں میں پہنچانا ہے؟ کیا مجوسیوں میں پہنچانا ہے؟ کیا بت پرستوں میں پہنچانا ہے؟ کس سے خطرہ ہے؟ جن سے خطرہ ہے ان سے بچائے گا. پہنچا دے تو کتنا اہم پیغام ہوگا کہ نہ پہنچائے تو رسالت نہ تمام رہ جائے, اور پہنچا دے تو الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی. الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی فرضیت لکم الاسلام دینا. آج کے دن میں نے تمہارے لیے دین کو کامل کر دیا, نعمتوں کا اتمام کر دیا, اور تمہارے لیے دین سے رضا کی سند عطا کی, دین کو اپنی رضا کی سند عطا کی. مگر کب؟ آج کے دن, الیوم. دیکھیے عجیب بات ہے, قرآن میں بہت سارے واقعات کا تذکرہ موجود ہے
لیکن کبھی کہیں نہیں کہا کہ آج کے دن یہ واقعہ پیش آیا، آج کے دن یہ واقعہ پیش آیا، آج ہم نے آدم کو سجدہ کرنے کا حکم دیا، آج نوح کا سفینہ پار ہوا۔ آخری نبی کی بات کروں، آج کے دن ہم نے اپنے نبی کو دنیا میں بھیجا، آج کے دن اس کی ولادت ہوئی۔ آج تک جو ولادت نبی کس دن ہوئی ہے یہ مخمصہ ہے۔ خدا نے یہ واضح نہیں کیا کہ آج کے دن نبی کی ولادت ہوئی ہے، نہ ولادت نہ شہادت، نہ ولادت نہ وفات۔ آج کتنی بدقسمتی ہے مسلمانوں کی کہ انہیں یہ بھی پتا نہیں کہ ان کا نبی پیدا کس دن ہوا اور وفات کس دن ہوئی۔ بھائی پیدا ہوا کس دن یہ تو امکان تھا کہ پتہ نہ چلے، اس لیے گھر کی بات گھر والوں کو پتہ ہوتی، گھر والوں کو پتہ ہوتی، باہر والوں کو پتہ نہیں ہوتی۔ تو گھر کب ولادت ہوئی یہ پوچھتے اگر گھر والوں سے تو صحیح تاریخ مل جاتی، لیکن وفات والے دن تو سب کو ہونا چاہیے تھا نا، لیکن معلوم ہوتا ہے شاید وفات والے دن بھی نہیں تھے، کہیں اور مصروف تھے۔ یہ بھی نہیں کہا کہ آج کے دن ہم نے مبعوث برسالت کیا، یہ بھی نہیں کہا کہ آج کے دن ہجرت کرائی ہم نے اپنے حبیب کو، یہ بھی نہیں۔ ہجرت کا ذکر ضرور آیا قرآن میں، بعثت کا ذکر ضرور آیا، لیکن یہ نہیں کہ آج کے دن، یعنی تمہیں یاد رہے یا نہ رہے کون سی تاریخ تھی، کوئی فرق نہیں پڑے گا، اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ بس اتنا جان لو کہ بعثت ہوئی ہے، اتنا جان لو کہ ہجرت ہوئی ہے، کب ہوئی یہ لازمی نہیں کہ تمہیں تاریخ بھی یاد ہو۔ لَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ، ہم نے بدر میں تمہاری نصرت کی جبکہ تم بہت حقیر تھے۔ بدر یاد رہے، تاریخ یاد رہے یا نہ رہے، احد یاد رہے، تاریخ رہے یا یاد نہ رہے، خیبر یاد رہے، تاریخ یاد رہے یا نہ رہے، خندق یاد رہے، تاریخ یاد رہے یا نہ رہے، معراج یاد رہے، تاریخ یاد رہے یا نہ رہے، لیکن جس دن ہمارا آخری پیغام پہنچا ہے، جس دن دین کی تکمیل ہوئی ہے، اس تاریخ کو خبردار نہ بھولنا۔ اس تاریخ کو نہ بھولنا۔ الیوم، اس لیے اس کا تاکید کے ساتھ ذکر ہے، الیوم 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 اکملت لکم، ہم نے تکمیل کی۔ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دین، آج کے دن ہم نے تمہارے لیے دین کو کامل کر دیا، نعمتوں کا اتمام کیا اور اسلام کو اپنی رضا کی سند عطا کی۔ یہ دن یاد رہے، الیوم یاد رہے۔ بہت سارے یوم مناتے ہو نا، سال میں کتنے یوم مناتے ہو، کس کس کے یوم مناتے ہو، اور ایک ایک یوم کئی یوم تک مناتے ہو۔ سارے یوم منانے والا مسلمان اس الیوم کو بھول گیا۔ دیکھیے اس یوم کو بھول گیا اور اس میں نازل ہونے والا پیغام بھی بھول گیا، اسی لیے آج تک بھٹکا ہوا ہے۔ کہ بات سن، آج تک جو بھٹکا ہوا وہ اسی لیے کہ اس الیوم کو بھول گیا، اس دن تک، اس لیے اسی دن تکمیل ہوئی ہے دین کی، اور وہ پیغام ملا ہے جو قیامت تک ہدایت پر جمے رہنے کا ضامن ہے، قیامت تک ہدایت پر قائم اور برقرار رہنے کا۔
تکمیل ہوئی ہے اس دن دین کی. دیکھیے اصل مسئلہ یہیں سے فرقہ واریت پیدا ہوئی ہے. بڑی فکر ہے نا لوگوں کو فرقہ واریت کیوں ہے اور کب سے ہے اور کیسے ختم ہو فرقہ واریت, کیسے ختم ہو. صرف یاد نہیں کرنا ہے, اس پیغام کو قبول کرنا ہے. پھر لوٹ کر 1400 برس کا سفر طے کر کے اسی میدان میں آنا ہے جہاں سے یہ قافلہ منتشر ہوا تھا. پھر لوٹ کر اسی میدان میں آنا ہے. یہاں سے اٹھ کے چلے تو پیغام بھول گئے. اسی بات کو کبھی کہنے کی کوشش کی تھی کہ جہاں سے آل نبی سے زمانہ کٹ کے چلا, جہاں سے آل نبی سے زمانہ کٹ کے چلا وہیں سے چال بگڑتی گئی زمانے کے. جہاں سے آل نبی سے زمانہ کٹ کے چلا وہیں سے چال بگڑتی گئی زمانے کی. بگڑی ہوئی چال. یہ صرف آپ کو خوش کرنے کے لیے یہ باتیں نہیں کر رہا ہوں. حقیقت ہے یا نہیں؟ بھئی آخری کوئی پیغام آیا ہے یا نہیں؟ دین کہیں کامل ہوا ہے یا نہیں؟ وہ آخری پیغام کیا تھا؟ کوئی جواب دے. نماز آ چکی, روزہ آ چکا, حج آ چکا, زکوٰۃ آ چکی, جہاد کا حکم آ چکا, توحید پہلے دن, رسالت, سب کچھ پہنچ چکا ہے. کیا آخری پیغام ہے؟ کیا آخری پیغام ہو سکتا ہے؟ اور پھر نبی کی امت میں تو امت ایک تھی. نبی کی زندگی میں تو کوئی فرقہ واریت نہ تھی. فرقہ واریت جو ہوئی وہ نبی کی زندگی میں نہیں ہوئی, نبی کے بعد ہوئی ہے. کیوں ہوئی ہے؟ اور کیا ہوا؟ آخری پیغام تو پہنچا. کیا ہوا؟ تکمیل دین ہے. تکمیل دین, تکمیل دین ہی سند ہے ختم نبوت کی. بہت غور سے سنا ہے. تکمیل دین دلیل ختم نبوت ہے. جو تکمیل دین کا قائل نہیں وہ ختم نبوت کا قائل نہیں ہے. جو تکمیل دین کا عقیدہ نہیں رکھتا وہ ختم نبوت پر ایمان نہیں رکھتا. تکمیل کیا ہوتی؟ تکمیل دیکھیے, ہمارا عباس صاحب موجود ہیں. کوئی مصنف کتاب لکھتا ہے, شاعر دیوان لکھ رہا ہے, لکھتا جاتا ہے, تبدیلیاں کرتے جاتا ہے نا. اجازت ہے, جو چاہا شعر بدل دیا, جو چاہے مصرع بدل دیا. لیکن جب لکھ دے کہ کتاب کامل ہو گئی, تکمیل ہو گئی, تو پھر تکمیل کے بعد تبدیلی نہیں ہے. بہت غور سے سنیے. کوئی مصنف کتاب لکھ رہا ہے, جب آخری سطر لکھ دے اور لکھ دے کہ تمام شد, اتمام ہو گیا, تو تکمیل کے بعد تبدیلی نہیں ہے. تبدیلی پہلے ہے بعد میں نہیں ہے. تبدیلیاں پہلے ہے بعد میں نہیں ہے. تو اب آخری پیغام پہنچنے تک تبدیلیاں ہوتی رہی ہوں گی, لیکن جب آخری پیغام پہنچ گیا تو اب تبدیلی نہیں ہے. کوئی چینج ممکن نہیں ہے, کوئی ترمیم نہیں ہو سکتی. یہ پاکستان کا آئین نہیں ہے کہ روز ترمیم کرتے چلے جاؤ. اب تکمیل ہو چکی, اب کوئی تبدیلی نہیں ہو سکتی. جو آنا تھا آ گیا, جو نازل ہونا تھا نازل ہو گیا, جو حکم پہنچنا تھا پہنچ گیا, جو جائز ہونا تھا ہو گیا, جو ناجائز ہونا تھا ہو گیا, جو حلال ہونا تھا ہو گیا, جو حرام ہونا تھا ہو گیا. اب خبردار کوئی جیالہ کسی حلال کو حرام سے نہ بدلے.
اب کسی تبدیلی کی اجازت نہیں ہے. اسی لیے ہم سلسلہ نبوت کو روک رہے ہیں. آخری نبی کو بھی ہم اٹھا رہے ہیں. اب تبدیلی کرنے کا کوئی مجاز نہیں ہے. دین کامل ہو گیا. دین کامل ہو گیا. عزیزوں، کتنا مبارک دن ہوگا اور کتنا مبارک پیغام ہوگا. وہ پہنچے تو دین کامل ہو جائے، نہ پہنچے تو دین نامکمل رہ جائے. کتنا مبارک دن ہوگا. ارے مسلمانوں کے لیے سب سے بڑی عید تو یہی ہے نا. کسی یہودی عالم نے آ کر کہا، دربار میں آ کر کہا، اگر ہماری کتاب میں یہ آیت ہوتی تو ہم قیامت تک اسے عید کا دن مناتے ہیں. سب سے بڑی عید یہی ہے. لیکن سب سے بڑی عید سے محروم ہو رہا ہے مسلمان، آخری پیغام کو نہ مان کر، تکمیل دین کو بھول کر. دین مکمل ہوا ہے، کوئی معمولی بات نہیں ہے. تو اسی میدان میں قیامت تک دین کی حفاظت کا انتظام بھی ہوا ہے. اسی لیے کہا انی تارکن فیکم الثقلین، تم میں دو گراں قدر چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں. دو چیزیں، کتاب اللہ و عطرتی و اہل بیتی. دو گراں قدر چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، کتاب اور اہل بیت میری عطرت. دو چیزیں انہم، پر پھر دو گارنٹیز لی نبی نے، دو ایشورنسز دی، دو گارنٹیز لی. انہما لن یفترقا حتی یرد علی الحوض، یہ دونوں آپس میں جدا نہ ہوں گے. یہ دونوں آپس میں جدا نہ ہوں گے جب تک کہ حوض پر مجھ سے آن نہ ملیں. پہلی بات. پہلی گارنٹی یہ کہ دونوں جدا ہی نہ ہوں گے. دوسرے، ما ان تمسکتم بہما لن تضلوا بعدی، جب تک تم ان سے متمسک رہو گے. تم یہ نہیں، یعنی تم متمسک رہو گے تو تم گمراہ نہ ہوگے. یہ نہیں کہ یہ نہ ہوں گے. دیکھیں، یہ نہیں کہا کہ یہ گمراہ نہ ہوں گے. جب تک تم ان دونوں سے متمسک رہو گے گمراہ نہ ہوگے. اب تک تم گمراہ کیوں نہ ہوئے؟ اب تک نہ ہوئے نا گمراہ، کیوں؟ مجھ سے متمسک تھے. اب تک مجھ سے متمسک تھے، تم گمراہ نہ ہوئے. اب میں جا رہا ہوں، اب میری جگہ یہ ہے. جب تک تم ان دونوں سے متمسک رہو گے ہر کس گمراہ نہ ہوگے. یہ میرا ذمہ ہے. تو رسول نے سوال یہ کہ رسول دنیا سے تو چلے گئے، چھوڑا کیا قرآن چھوڑا؟ قرآن تو پہلے ہی نازل ہو رہا تھا، 23 برس میں نازل ہوا. صرف قرآن چھوڑا ہے. اگر صرف قرآن چھوڑا ہے اور صرف قرآن ہدایت کر سکتا ہے اور صرف قرآن نجات کا راستہ بتا سکتا ہے، تو آج جتنے فرقے ہیں سب اسی قرآن کو مان رہے ہیں. یہی ایک قرآن ہے 73 فرقوں کے درمیان. کسی کے الف لام میم سے لے کے والناس کے سین تک کوئی فرق نہیں ہے. شیعوں کا بھی یہی قرآن ہے، سنیوں کا بھی یہی قرآن ہے، دیوبندیوں کا بھی یہی قرآن ہے، بریلیوں کا بھی یہی قرآن ہے، وہابیوں کا بھی یہی قرآن ہے. تو پھر ان میں اختلاف کیوں ہے؟ اگر قرآن ہدایت کے لیے کافی ہے، اگر قرآن ہدایت کے لیے کافی ہے تو سب کے پاس یہی قرآن ہے. کسی کا قرآن الگ نہیں ہے. یہ قرآن ہدایت کیوں نہیں کر سکا؟ اس قرآن کے ہوتے ہوئے کسی کو کیا اختیار ہے کہ کوئی کسی کو کافر کہے؟ کیا قرآن میں لکھا ہے؟
جب 73 فرقوں کا ایک ہی قرآن ہے اور ایک زیر زبر کا فرق نہیں، اور ہر مسلمان اسی قرآن کو پڑھتا بھی ہے، مانتا بھی ہے، تو پھر اس کی ہدایت کیوں نہیں ہوئی؟ یا تو پڑھ تو رہا ہے، سمجھ نہیں رہا ہے نا، اوپر سے گزر رہا ہے قرآن، یا قرآن تو ہے لیکن قرآن کا مفہوم ایک نہیں ہے۔ بہت غور سے میں گفتگو ختم کر رہا ہوں۔ قرآن تو ہے سب کے پاس ہے یہی قرآن، لیکن اسی ایک قرآن کا مفہوم ایک نہیں ہے۔ مفہوم اس وقت ایک ہوتا جب مفہوم ان سے لیتے جن سے رسول مفہوم لینے کا حکم دے کر گئے تھے۔ ان کے بارے میں کہہ کے گئے تھے ما ان تمسکتم بہما تسنیہ کا صیغہ ہے، جب تک تم ان دونوں سے متمسک رہو گے تم گمراہ نہ ہوگے۔ تو عزیزو، اس بزم سے اٹھے، اس آخری پیغام کو نہ ماننے کا نتیجہ ہے فرقہ واریت۔ اور جیسا ابھی میں نے اشارہ دیا، کسی نے تکمیل دین کے بعد کسی کو یہ کہنے کا اختیار نہیں ہے کہ نبی نے یہ کہا تھا میں یہ کہتا ہوں، قرآن میں یہ ہے میں یہ کہتا ہوں۔ میں کچھ نہیں، میں دین میں نہیں ہے۔ لا الہ الا اللہ کو سمجھیں، لا الہ اپنی انا کو فنا کرنے کا نام ہے۔ لا الہ اپنی انا کو فنا کرنے کا نام ہے۔ جو اپنی انا کو فنا نہ کر سکے وہ شرک کر رہا ہے، وہ شرک کر رہا ہے۔ بس میں نے گفتگو ختم کی۔ کتاب میں سب کچھ ہے، سب کچھ ہے، لیکن اس سب کچھ کو سمجھنے کے لیے کوئی ذہن بھی چاہیے۔ ارے معمولی کتابیں سمجھ میں نہیں آتی، تو اللہ کی نازل کردہ کتاب ہے۔ بس عزیزو، گفتگو ختم ہو گئی۔ میں نے کہا تھا نا آج زیادہ زحمت نہیں دوں گا، لیکن پھر بھی کافی وقت ہو چکا۔ حر کی شان میں مرثیہ پڑھا گیا، حر کی شان میں۔ آپ نے کبھی حر کی سیرت پہ غور کیا؟ غور کیا؟ کربلا کے باقی شہداء کو سمجھنا پھر بھی آسان ہے، حر کو سمجھنا مشکل بھی ہے، ضروری بھی ہے، بہت مشکل ہے۔ حر 9 محرم تک کیا تھا، 10ویں کی صبح کیا ہو گیا؟ کہاں تھا 9 کی شب بھر، کہاں تھا 10ویں کی صبح کہاں پہنچ گیا؟ کتنا لمبا سفر طے کیا؟ یہ تبدیلی کیوں آئی؟ کیا سے کیا ہو گیا؟ حر جہاں تھا وہیں رہتا، جہاں تھا وہیں رہتا، وہیں سے لڑتا، مارا جاتا۔ کوئی آج حر کو جانتا؟ کوئی سلام کرتا؟ شہید ہوتا، شہید کہلواتا؟ آج اس کا عالی شان روضہ ہوتا؟ لیکن لشکر بدل کے کیا سے کیا ہو گیا؟ لشکر بدل کے علیہ السلام ہو گیا۔ لشکر بدل کے علیہ السلام ہو گیا۔ لشکر بدل کے اس قابل ہو گیا کہ اس کی قبر پر آ کر زمانے کا امام اسے سلام کرتا ہے۔
لشکر بدل کے اس قابل ہو گیا کہ اس کی پیشانی پہ رومال زہرا ہے. کتنی تبدیلیاں ہیں. کیا تھا اب تک لشکر یزید میں؟ دیکھیے یہ نہیں ہے کہ اس کے دل میں محبت نہیں تھی، یہ نہ سمجھیے گا کہ اس کے دل میں حسین کی محبت نہیں تھی، عداوت تھی. عداوت نہیں تھی، عداوت نہیں تھی، محبت تھی. محبت تھی. بہت غور سے سنیے میری گفتگو کا نچوڑ. محبت تھی، محبت تھی، لیکن لشکر یزید میں تھا. تو لشکر یزید میں رہتے ہوئے محبت کامل نہیں ہوتی. لشکر یزید میں رہتے ہوئے محبت کامل نہیں ہوتی. محبت کامل تب ہوتی ہے جب لشکر یزید کو ٹھکرایا جائے اور قدموں پہ سر رکھا جائے. نہیں، ایک جملہ اور کہہ دوں تاکہ بات واضح ہو جائے. لشکر یزید میں تھا، تمسک کی منزل پہ نہیں تھا. اہل بیت کو مانتا تھا، مانتا تھا، تمسک کی منزل پر نہیں تھا. مانتے تو سبھی ہیں، کون ہے جو نہیں مانتا؟ لیکن تمسک کی منزل پہ نہیں تھا. تمسک کی منزل پہ نہیں تھا. آیا تھا لشکر یزید کی طرف سے امام کو لے جانے، لیکن گستاخی نہ کر سکا. نماز بھی امام کے پیچھے پڑی ہے. وہ چاہتا یہ ہے کہ جنگ ٹل جائے، ٹل جائے. جب دیکھا جنگ نہیں ٹلتی، رات بھر بستر پہ تڑپا ہے. رات بھر بستر پہ تڑپا اور تڑپتا رہا، نیند نہیں آ رہی. غلام حاضر ہوتا ہے، آقا پانی لے آؤں، پانی لے آؤں. جھڑک دیتا ہے. غلام پانی لاتا، پانی پیش کرتا، جام میں آب لے کے پھینک دیا. نہیں چاہیے پانی. خور کے بھائی کے پاس گیا غلام کہ میرے آقا کی عجیب حالت ہے، رات بھر تڑپا ہے، رات بھر تڑپا ہے، پانی تک نہیں پی رہا، حالت غیر ہو رہی. بھائی آیا، اور کیا بات ہے؟ تو تو بڑا بہادر ہے، تو تو بڑا بہادر ہے، کیا حال ہے تیرا؟ اتنے چھوٹے سے لشکر سے اتنی گھبراہٹ؟ تو نے بڑے مار کے سر کیے. یعنی گھبراہٹ کس لیے جاننا چاہتا ہے؟ پریشانی کیا ہے جاننا چاہتا ہے. کہاں کا چل میرے ساتھ. حر نے اپنے بھائی کا ہاتھ پکڑا، بہت دور لے گیا میدان میں. کہ کانوں میں کچھ آوازیں آ رہی ہیں، آ رہی ہیں. کہاں آوازیں آ رہی ہیں؟ کہ کن کی آوازیں؟ کہ چھوٹے چھوٹے بچے پیاس سے تڑپ رہے ہیں. چھوٹے چھوٹے بچے التاش التاش التاش. پوچھا یہ کس کے بچے ہیں؟ یہ کس کے بچے ہیں جو پیاس سے تڑپ رہے ہیں؟ کہ نبی کے گھرانے کے بچے ہیں. کہ بس انہی آوازوں نے تڑپا دیا ہے. ہم پانی پئیں اور نبی کی اولاد پیاسی رہے. ہم زندہ رہیں اور انہی کے قتل کی تیاری ہو رہی ہے. کہ پھر کیا ارادہ ہے؟ کہ بس ارادہ بتاؤں. کہاں؟ کہ آپ ادھر نہیں اب ادھر، اب ادھر نہیں اب ادھر. اس لشکر میں نہیں رہ سکتا اب. دیکھیے یہی کچھ کیفیت پسر سعد کی بھی تھی. دونوں میں فرق کیا ہے؟ ایک فیصلہ کر گیا، ایک فیصلہ نہ کر سکا. جو فیصلہ کر گیا وہ حر بن گیا، وہ قیامت تک حر ہے. چلا حر، ساتھ میں بھائی بھی چلا، بیٹا بھی چلا، غلام بھی چلا ساتھ، غلام بھی چلا ساتھ.
इधर मेरा मौला नमाज से फारिग हुआ है, कुर्सी पे तशरीफ फरमा है। बेख्तियार कहते अब्बास आगे बढ़ो, इस्तकबाल करो, मेरा मेहमान आ रहा है, मेरा मेहमान आ रहा हो, अब्बास इस्तकबाल करो। अब्बास इस्तकबाल के लिए आगे बढ़े और हाथों को जोड़ के खड़ा हो गया। आका, आका माफ कीजिए, आका माफ कीजिए, आका मेरा वसीला बन जाइए, आका मेरी सिफारिश कीजिए, मेरी सिफारिश कीजिए। कहा हुर आजा, आजा हुर, मैं तुझे लेने आया हूँ, मैं तेरे इस्तकबाल के लिए आया हूँ। कहा शहजादे इतना बतला दीजिए, मेरी खता माफ हो जाएगी, मेरी खता माफ हो सकती है? क्या क्यों नहीं, मेरा आका रहमतुल लिल आलमीन का नवासा। मेरा आका रहमतुल लिल आलमीन का नवासा। का आका आप मेरी सिफारिश करेंगे, आप मेरी सिफारिश करेंगे, आप मेरा वसीला बनेंगे? क्यों नहीं? का क्यों नहीं, चल तो ऐ हुर की सिफारिश करने वाले, ऐ हुर का वसीला बनने वाले, ये भी खताकार बैठे हुए हैं, ये भी सब गुनहगार बैठे हुए हैं, चल मेरे साथ। नहीं ऐसे नहीं चलूंगा, ऐसे नहीं चलूंगा, मेरे दोनों हाथ पसे गर्दन से बांधे हैं, मैं गुनहगार हूं, मैं खताकार हूं। का चल हुर चल। लेकर के हुर को चले। जैसे ही नजदीक पहुंचे मेरा इमाम कुर्सी से उठा ताकि हुर कदमों पे गिरा, कदमों पे गिरा। हुर सर उठा, हुर सर उठा, सर उठा। कहा नहीं ये खताकार का सर है, ये गुनहगार का सर है, ये खताकार का सर है, ये सर नहीं उठ सकता। कहा नहीं हुर सर उठा, सर उठा। कई सूरत में सर उठेगा, आका आप मुझे माफ करेंगे, आप मुझे माफ करेंगे। कहा हुर मैंने माफ किया, माफ किया। सर उठाया, सीने से लगाया, सीने से लगाया। हुर तेरा ही इंतजार था, हुर तेरा ही इंतजार था। सीने से लगाया, सीने से लगाया। कहा हुर तू आ गया, मुझे बड़ी खुशी है, तेरा दिल जो मेरे साथ था तू आ गया, लेकिन हुर तुझसे शर्मिंदा हूं। पूछा आका किस बात पे शर्मिंदा है? क्या शर्मिंदा इस बात पर हूं कि अपने मेहमान को पानी भी नहीं पिला सकता, पानी भी नहीं पिला सकता। क्या नहीं अब पानी नहीं चाहिए, पानी को नहीं चाहिए, और पानी पी के क्या करूं, बच्चे इसी पानी को तरस रहे हैं। आका बस अब इजाजत दीजिए, आका इजाजत दीजिए, इजाजत दीजिए। काहे की? मैदान में जाने की। आका में घेर के लाया था ना, तो शहादत भी सबसे पहले मैं पेश करूंगा, मैं पेश करूंगा, और मुझसे पहले मेरा बेटा पेश करेगा। मेरे बेटे को पहले इजाजत दीजिए, मेरे बेटे को। और कैसे मुमकिन है? कहा नहीं आका, मैं नहीं चाहता हूं कि मेरे बाद ये जिंदा रहे, मेरे बेटे को इजाजत दीजिए। हुर ने इसरार किया, हुर का बेटा गया, लड़ा लड़ा, लड़के घोड़े से गिरा, हुर को आवाज दी। हुर मैदान को जाना चाहता था कि एक मर्तबा मेरे इमाम ने आवाज दी, हुर रुक जा। कहा क्या बात है, मेरा बेटा पुकार रहा है, मेरा बेटा पुकार रहा है। कहा और क्या बाप बेटे का लाशा उठाएगा, क्या बाप बेटे का लाशा उठाएगा? और रुक जा। हुर के बेटे की लाश आ गई, भाई भी गए। अब हुर मैदान को चला, इजाजत लेके चला। लड़ते लड़ते बहुत दूर निकल गया, बहुत दूर निकल गया। जो गए हैं ज़ियारत के लिए वो जानते हैं रोज़ा कितनी दूर है, कितनी दूर है, कितनी दूर है। आखिर घोड़े से गिरा, आका को आखिरी सलाम किया। मेरा आका पहुंचा, सिराने पहुंचा, सर उठा के जानू पे रख लिया। हुर ने सर हटा लिया, फिर रखा जानू पे, हुर ने फिर हटाया, फिर जानू पे रखा। हुर क्या बात है कि ज्यादा तकलीफ हो रही है? कि आका ये खताकार की पेशानी है,
یہ گنہگار کی پیشانی ہے. آپ کے زانوں پہ یہ سر کیسے آ سکتا ہے؟ کیسے آ سکتا؟ کہ نہیں، ہر 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 تو اب میرے لشکر میں ہے، میرے لشکر میں. آقا بس ایک بار اور کہہ دیجئے میں نے معاف کیا. کہ ہر سن، میں نے بھی معاف کیا، میری ماں نے بھی معاف کیا، میرے باپ نے بھی معاف کیا، میرے نانا نے بھی معاف کیا. یہ کہہ کے ایک رومال نکالا. اور اگر یقین نہیں ہے تو یہ رومال توفتاً لیتا جا، ہر کی پیشانی پہ باندھا جہاں سے خون بہ رہا تھا. اور جا، یہ سند ہے قیامت تک کے لیے. جا اور خدا حافظ، میرے نانا کو میرا سلام کہتا ہوں. حسین 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 حسین. صحرا کو رلاتا ہے یہ چاند محرم کا، 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 صحرا کو رلاتا ہے یہ چاند محرم کا. جب سامنے آتا ہے، جب سامنے آتا ہے یہ چاند محرم کا، صحرا کو رلاتا 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 ہے یہ چاند. ہم صورت زہرا سے بھائی کی بچھڑنے کی، خاتون قیامت کی گھر بار اجڑنے کی، گھر بار اجڑنے کی روداد سناتا ہے یہ چاند محرم کا، صحرا کو رلاتا ہے یہ چاند محرم کا، صحرا کو رلاتا ہے یہ چاند محرم کا، صحرا کو رلاتا ہے یہ چاند محرم کا. کاٹا ہے گلا لوگوں سہ روز کے پیاسے کا، پامال ہوا لاشا احمد کے نواسے کا، احمد کے نواسے کا. ہر ایک کو بتاتا ہے یہ چاند محرم کا، صحرا کو رلاتا ہے یہ چاند محرم کا، صحرا کو رلاتا ہے یہ چاند محرم کا، صحرا کو رلاتا ہے یہ چاند محرم کا.
تصویر دکھاتا ہے، تصویر دکھاتا ہے احمد کی جوانی کا، ہر شخص کو دنیا میں کربل کی کہانی کا، کربل کی کہانی کا تفسیر بتاتا ہے یہ چاند محرم کا، صغرا کو رلاتا ہے یہ چاند محرم کا، صغرا کو رلاتا ہے یہ چاند محرم کا، صغرا کو رلاتا ہے یہ چاند محرم کا، جب سامنے آتا ہے، جب سامنے آتا ہے یہ چاند محرم کا، صغرا کو رلاتا ہے یہ چاند محرم کا، صغرا کو رلاتا ہے یہ چاند محرم کا، کربل کی زیارت کو جو آنکھ تڑپتی تھی، شبیر تیرے غم میں جو آنکھ برستی تھی، جو آنکھ برستی تھی اس آنکھ کو بھاتا ہے یہ چاند محرم کا، صغرا کو رلاتا 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 ہے یہ چاند محرم حسین 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 آگے حشر کا میدان ہے، زیر قدم ہے قبر کی منزل، آگے حشر کا میدان ہے، قدم ہے قبر کی منزل، آگے حشر کا میدان ہے، زیر قدم ہے قبر کی منزل، آگے حشر کا میدان ہے، قدم ہے قبر کی منزل، آگے حشر کا میدان ہے، زیس کے رہرو سوچ کے بڑھنا، سوچ کے بڑھنا، زیس کے رہرو سوچ کے بڑھنا، ہاتھ کس کا دامن ہے، قدم ہے قبر کی منزل، آگے حشر کا میدان ہے، کہتے تھے
انصار شہیدی آج ہے دن قربانی کا انصار شہیدی آج ہے دن قربانی کا کہتے تھے انصار شہیدی آج ہے دن قربانی کا انصار شہیدی آج ہے دن قربانی کا جس نے لگا دی جان کی بازی ہاتھ اسی کے میدان ہے قبر کی منزل آگے حشر کا میدان ہے زیر قدم ہے قبر کی منزل آگے حشر کا میدان ہے صرف گلا بچے کا نہیں ہے تیرا نشانہ گلا بچے کا نہیں ہے تیرا نشانہ ہے ظالم بچے کا نہیں ہے تیرا نشانہ ہے ظالم تیر چلانے والے سن لے تیر کی زد پر قرآن آگے حشر کا میدان ہے زیر قدم ہے قبر کی منزل آگے حشر کا میدان ہے ششماہے کی قبر بنا کر آنکھ میں آنسو آ ہی گئے چشمائے کی قبر بنا کر آنکھ میں آنسو آ ہی گئے قبر بنا کر آنکھ میں آنسو آ ہی گئے ذات کی کوئی حد ہوتی ہے حد ہوتی ہے انسان آخر انسان کی منزل آگے حشر کا میدان ہے زیر قدم ہے قبر کی منزل آگے حشر کا میدان ہے کانپ رہا ہے اس کا کلیجہ تیر ہے جس کی چٹکی میں رہا ہے اس کا کلیجہ تیر ہے جس کی چٹکی میں اس کا کلیجہ تیر ہے جس کی چٹکی میں ہونٹوں پر ہے اس کے تبسم جس کے گلے میں پیکان ہے قدم ہے قبر کی منزل آگے حشر کا میدان ہے یہ مجبوری کا عالم اف اسیری یہ غربت کا عالم اف اسیری یہ غربت یہ مجبوری کا اف اسیری یہ غربت
برادر اریاں ہے قبر کی منزل آگے حشر کا میدان ہے، تیرے قدم ہے قبر کی منزل، آگے حشر کا میدان کربلا میں حق کے سفیروں سلام لو، کربلا میں حق کے سفیروں سلام لو، کربلا میں حق کے سفیروں سلام لو، کربلا میں سفیروں سلام لو، کربلا میں حق کے 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 سفیروں سلام لو، اے بے کسوں یتیموں اسیروں سلام لو، کربلا حق کے سفیروں سلام لو، کربلا میں حق کے سفیروں سلام لو، اے بے کسوں یتیموں اسیروں سلام لو، کربلا میں حق کے سفیروں سلام لو، کربلا میں سفیروں سلام لو، کربلا میں حق کے سفیروں سلام لو، اے حامیان آل پیمبر تمہیں سلام، آنے آل پیمبر تمہیں سلام، اے ناصران بے کس و مضطر تمہیں سلام، اے کربلا کے حمزہ جعفر تمہیں سلام، اے کربلا کے حمزہ جعفر تمہیں سلام، اے پاسبان عطرت حیدر تمہیں سلام، اے کربلا میں حق کے سفیروں سلام لو، کربلا میں حق کے سفیروں سلام لو، اے کربلا میں حق کے سفیروں سلام لو، گھر بھر کے لاڈلے علی اکبر تمہیں سلام، اے فاطمہ کے لال کے دلبر تمہیں سلام، برچھی لگی ہے کیسی جگر پر تمہیں سلام، برچھی لگی ہے کیسی جگر پر تمہیں سلام، سونا پڑا ہے اب یہ بھرا گھر تمہیں سلام، اے کربلا میں حق کے سفیروں سلام لو، حق کے سفیروں سلام لو، اے کربلا میں حق کے سفیروں سلام لو، اے کربلا میں حق کے سفیروں سلام لو، اے کربلا میں حق کے
قاسم کی ہائے مرگ جوانی تمہیں سلام، قاسم کی ہائے مرگ جوانی تمہیں سلام، خون میں بھری حسن کی نشانی تمہیں سلام، اے 3 دن کی تشنہ دہانی تمہیں سلام، اے 3 دن کی تشنہ دہانی، شہزادے بند ہو گیا پانی تمہیں سلام، اے کربلا میں حق سفیروں سلام دو، اے کربلا میں اے بے کسوں یتیموں اسیروں سلام دو، سفیروں سلام دو، اے کربلا میں اے فوج شیخ نن سپاہی تمہیں سلام، کیا خوب تھی تمہاری لڑائی تمہیں سلام، ایسی زبان لبوں پہ پھرائی تمہیں سلام، ایسی زبان لبوں پہ پھرائی تمہیں سلام، الٹ کے رکھ دی ساری خدائی تمہیں سلام، اے کربلا میں حق سفیروں سلام دو، اے بے کسوں یتیموں اسیروں سلام لو، اے کربلا میں حق سفیروں سلام لو، دکھ اے سکینہ تم نے اٹھائے تمہیں سلام، دکھ اے سکینہ تم نے اٹھائے تمہیں سلام، بابا بھی لوٹ کر نہیں آئے تمہیں سلام، رخسار پر تماچے بکھائے تمہیں سلام، رخسار پر تماچے تمہیں سلام، نازک سے کان خون میں نہائے تمہیں سلام، اے کربلا میں حق سفیروں سلام دو، عطرت اطہار کے غم خوار، لشکر عباس کے جرار، عطرت اطہار کے غم خوار، لشکر عباس کے جرار، اصحاب حسین، اصحاب حسین، اصحاب حسین، اصحاب حسین، اصحاب حسین، اصحاب حسین، عطرت اطہار کے غم خوار، لشکر عباس کے جرار، اصحاب حسین، اصحاب حسین، اصحاب حسین، جب چراغ خیمہ شاہ شہیداں گل ہوا، کیا حبیب ابن مزاحم، کیا زہیر و اوسجا، جوش نصرت میں ہر ایک چہرہ منور ہو گیا، کربلا میں ہے فلک آثار، اصحاب حسین، اصحاب حسین، اصحاب حسین، جزاک اللہ، اصحاب حسین، رات بھر مہوے تلایا ہے حرم کے پاس بام، رات بھر مہوے تلایا ہے حرم کے پاس بام، ہر قدم پر نعرہ تکبیر
ہے ورد زباں، مشورے باہم یہ ہے کہ کس کی جائے پہل جاں، ہے شب عاشور سے تیار اصحاب حسین، اصحاب حسین، اصحاب حسین، اصحاب حسین۔ کوششیں یہ ہے کہ حملہ ہو تو آگے ہم بڑھے، کوششیں یہ ہے کہ حملہ ہو تو آگے ہم بڑھے، تیغ کے جوہر دکھائے سب سے پہلے ہم لڑے، لشکر اعداء کی نظر بھی نہ خیموں پر پڑے، عزم میں ہے آہنی دیوار اصحاب حسین، اصحاب حسین، اصحاب حسین، اصحاب حسین، اصحاب حسین، اصحاب حسین۔ ہر اذان صبح پر آئے ہر اول ہو گئے، ہر اذان صبح پر آئے ہر اول ہو گئے، خون کی سرخی سے اپنی سب خطائیں دھو گئے، مل گیا رحمال زہرا نیند آئی سو گئے، دشت غربت میں بھی ہے معیار اصحاب حسین، اصحاب حسین، اصحاب حسین، جزاک اللہ جزاک اللہ۔ اصحاب قبلہ دو تین شعر کی تسلسل سے شعر ہیں، اس کی بس زحمت دوں گا آپ کو۔ اصحاب حسین، اصحاب روک لیں گے اپنے سینوں پر ہر ایک ضرب لائیں، روک لیں گے اپنے سینوں پر ہر ایک ضرب لائیں، آپ پڑھیے گا نماز سرور دنیا و دین، ہم نماز ظہر پڑھ لیں گے سر خلد برین، کہہ رہے ہیں یہ بسد اسرار اصحاب حسین، اصحاب حسین، اصحاب حسین، اصحاب حسین، اصحاب حسین، اصحاب حسین۔ وقت رخصت جون کا سر اپنے زانوں پر رکھا، وقت رخصت جون کا سر اپنے زانوں پر رکھا، مرتبہ ایک یہ بھی آقا نے غلاموں کو دیا، آ گئی خوشبو لہو میں جسم روشن ہو گیا، موت سے ہے کس قدر شرشار اصحاب حسین، اصحاب حسین، آخری دو شعر ماتمیوں، اصحاب حسین، اصحاب حسین، قبلہ آخری دو شعر پیش کر رہا ہوں، اصحاب حسین، اصحاب اصحاب حسین۔ خیمہ شبیر میں اب بے زباں کوئی نہیں، خیمہ شبیر میں اب بے زباں کوئی نہیں، قبر اصغر دھوپ میں ہے صاحبہ کوئی نہیں، شاہدی مقتل میں ہے اور مہرباں کوئی نہیں، کاش جی اٹھے
فقط ایک بار اصحاب حسین اصحاب حسین اصحاب حسین اصحاب حسین اصحاب آخری شعر مقطع کا شعر الوداعی شعر اصحاب حسین اصحاب حسین اصحاب حسین بیرداں ہیں بیبیاں شاہد سرے بازار شام بیرداں ہیں بیبیاں شاہد سرے بازار شام رک نہ جائے شدت غو سے کہیں نبض امام پیش ہوں گے سب حرم یزداں سرے بازار عام اور